آج پوری دنیا کے مسلمان ایک گناہ عظیم میں مبتلا ہے۔ آج کی دور کا بہترین عمل صرف ایک جہاد ہے۔ تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے بیکار ہیں اگر تم غزہ کے رباط میں شامل نہیں ہو تو۔ تمام حکمران نالتی ہیں، خیانت کرنے والے جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں سے خیانت کی ہے، جنہوں نے اللہ اور ان کے رسول سے خیانت کی، غداری کی، جنہوں نے چلان کی رباط میں شرکت نہیں کی۔ شخص اپنا انتصاب کرے، قرآنوں کا تو حساب اللہ لے گا، ان کا اختیار تو اتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ ان کا حساب بھی ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ اپنی بات کرو، تم غزہ کی رباط میں شامل ہو، تم نے سر دھڑ کی بازی لگائی، تم نے مسجد اقصی چراغوں کے لیے روشن کرنے کو تیل بھیجا، تم نے آخری زمانے کی بہترین بات میں شرکت لی، تمہارا مال کے خون میں شامل ہوا۔ تمہیں غزہ نہیں جانا، تمہیں تو وہاں اپنا مال بھیجنا ہے۔ اللہ نے تمہیں امانت اور مال دیا ہے، تمہیں جہاد میں مال کا حکم دیا گیا تھا، تم نے اپنا مال مجاہدینوں میں شامل کیا، تم نے مجاہدینوں کے یتیموں، شہداؤں، خاندان کے لیے حفاظتی خیمے بنائے، ان کے لیے کھانے کو سامان بھیجا، ان کے لیے دوائیں بھیجی، مکمل کپڑے بھیجے کیا؟ یہ کفایت کا بندوبست کیا کیا آپ نے؟ یہ لڑنے کے لیے ہتھیار بھیجے کیا آپ نے؟ یہ تمام سوالات ہر مسلمان سے کرے۔ تمہاری تبلیغ، تمہارے چلے کچھ کام نہیں آئیں گے، حج، تمہارے عمرے، پولیٹکس کام نہیں آئے گی۔ اگر تم نے غزہ کی روایت میں خیانت کی ہے تو تم لعنتی ہو۔ یہ جو 2.5 سال ہو چکے ہیں، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ روز لائیو دکھایا جاتا ہے۔ 2 سال سے 6-7 لاکھ فلسطینی مسلمان قتل کیے جا چکے ہیں، جس میں کم سے کم 4 لاکھ معصوم بچے ہیں جو 10 سال سے کم کے ہیں۔ انہیں شہید کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ مجاہدین، ابو عبیدہ شہید ہو گیا، اس کے آخری الفاظ تھے، قیامت کے دن ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، تم اللہ کے دربار میں ہمارے سامنے ہمارے دشمن ہوگے۔ تم نے ہم کو ان جاہلوں، مرتدیوں، منافقوں، یہودیوں، ان کافروں کے آگے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ ایک ایسی سخت گواہی ہے تمہارے خلاف جس سے ہماری کوئی صفائی پیش کی نہیں جا سکے گی۔ گواہ لا پاؤ گے اور نہ مغفرت کی درخواست کر پاؤ گے۔ تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقدمہ دائر کیا جا چکا ہے۔ مسلم دیشوں کے حکمرانوں نے خیر ہی منائے، تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ ڈیوٹی اللہ نے ان سے لینی تھی، امت کی حفاظت کے لیے ان کے اختیار اور ان کے عہدے طاقت کی وجہ سے اللہ لے رہا تھا، وہ تو فاسقوں سے بھی لیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جس نے اہل غزہ کو فراموش کیا، کو اس ظلم کے آگے تنہا چھوڑ دیا، مسجد اقصی کو تباہ ہونے کے لیے یہودیوں کے حوالے تنہا چھوڑ دیا، یہ دل میں ذرا غیرت نہیں جاگی، پھر وہ کافر مرے اور ان کے ساتھ کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی مطلب نہیں، نہ کوئی فرق پڑتا۔ واقعہ معراج کی اصل روح، ساری رات عبادت کرتے رہو، اپنے گناہوں کو بخشواتے رہو، اس کی فرمانی کے لیے دعا کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم نے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین روایت، بہترین مجاہدین، بہترین شہداء یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، کہے گا دفع ہو جاؤ، اپنی عبادتوں کو اپنے پاس لے جاؤ، نہیں ہے ضرورت اللہ اور اس کے رسول کو۔ اگر تم نے غزہ کے مرابدین، مجاہدین اور شہداء کے یتیموں کو، یہودیوں کو کتوں آگے ڈال دیا ہے، تمہاری دولت تمہارے گلوں میں سانپ بن کر لٹکے گی۔ وہ مال و دولت تم نے دنیا میں جمع کیا ہے، اس کے بل پر تم اتنا تکبر کرتے ہو، اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت دفاع کے لیے استعمال نہیں کیا، ذرا خرچ نہیں کر سکے۔ یہی حقیقت اس مجاہد یحییٰ سلوان نے یہ بات کہی تھی کہ جو جنگ اب غزہ سے شروع ہوئی ہے نا، یہ بہت جلد عالم جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، بہت بڑا مکافات عمل ہوگا پوری دنیا کے ساتھ۔ تم دیکھ رہے ہو کہ غزہ جنگ کے بعد اب لیبنان تباہ ہو رہا ہے، سوڈان کو دیکھیے وہ تباہ ہو رہا ہے، شام کو دیکھیے وہ تباہ ہو رہا ہے، یمن کے 2 حصے ہو گئے ہیں، اور اب ایران کی باری ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد ہو سکتا ہے اپنی باری ہو، تو آپ لوگ ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے رہیے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہیے۔
اصل بات یہ ہے کہ اپن اللہ کی پکڑ میں ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں سمجھتے ہو اپنے آپ کو، انسانیت نلزم میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں کافروں کو راضی کرنا ہے، منافقین ہو، تم انہیں خفا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اہل فلسطین، ان کے خفا ہونے کے ڈر سے آپ نے اہل فلسطین کی مدد نہیں کی، فلسطین کی مدد نہ کر کے آپ نے یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اس کا مقافات عمل بہت سخت ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے اسے بھگتنے کے لیے۔ اب اگلی باری ہو سکتا ہے اپنی ہو، سمجھے؟